میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو وزیر خوراک ہیں نا، ان کو سب سے پہلے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھائی جائے۔ ہمارے وزیر خزانہ کو، وزیر خوراک کو منصب دینے سے پہلے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھائی جائے کہ معیشت کو سدھارا کیسے جاتا ہے۔ وزیر خزانہ کو یہ بتایا جائے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی طرف دیکھنے سے پہلے تم سورہ یوسف کو پڑھو اور اس کو دیکھو کہ مشکل میں قوم کو نکالا کیسے جاتا ہے۔ ذرا پڑھ کے تو دیکھو۔ 7 سال خشک سالی، 7 سال قحط پڑا، لیکن پوری قوم کو اس بحران سے کیسے نکالا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہ صرف انسانوں کو، جانوروں کو محفوظ رکھا گیا۔ کیا تدبیر ہے، کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ سارا انتظام کیا، غلہ جمع کرتے رہے، 7 سال گزر گئے، تو ظاہر ہے وہ قحط کا جب دور شروع ہوا۔ اب دیکھیے، پہلا سال جب آیا تو لوگوں نے جو ان کے پاس اناج جمع تھا وہ کھایا پیا ختم کیا۔ جب وہ ختم ہونے لگا تو ان کے پاس جو درہم و دینار تھے وہ لے کر آ گئے کہ ہمیں مزید غلہ دے دیں۔ آپ نے درہم و دینار کے بدلے پہلے سال انہیں غلہ دے دیا۔ لے گئے لوگ، سال گزارا کیا، دوسرا سال آیا، قحط مزید بڑھا، تو انہوں نے کیا کیا، جو ان کے پاس زیورات تھے، جواہرات تھے، جو سونا چاندی تھا، وہ سارا دے دیا کہ بھائی اس کے بدلے میں ہمیں غلہ دے دیں۔ دے دیا گیا۔ تیسرا سال آیا تو ان کے پاس جو مال مویشی تھے وہ سارے حکومت کو دے دیے، یوسف علیہ السلام کی ملک کی ہے، اور کہا کہ ہمیں آپ غلہ دے دیں۔ آپ نے مال مویشی کے بدلے میں آپ نے انہیں غلہ دے دیا۔ اب 5واں سال آیا تو ان کے پاس جتنے غلام تھے، باندیاں تھیں، کنیزیں تھیں، وہ ساری لے کر آ گئے کہ یہ رکھ لیں اور ہمیں غلہ دے دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لائیے، لے جائیے۔ چھٹا سال آ گیا، خشک سالی بڑھتی گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا، جو ان کی اولاد تھی، بچے تھے، وہ کہا یہ آپ کے غلام ہیں، آپ ان کو رکھ لیں اور بدلے میں ہمیں غلہ دے دیں۔ ٹھیک ہے، منظور ہے، غلہ دے دیا گیا۔ اب 7واں سال آیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہم سارے مرد، ساری عورتیں آپ کے غلام ہیں، اس کے بدلے میں آپ ہمیں غلہ دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لا جاؤ، غلہ دے دیا گیا۔ اب دیکھیے حسن انتظام اور حسن اہتمام۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دینے پہ آتا ہے تو کیسے عزت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ کون ہے وہ؟ کون ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے؟ کون ہے جو رات کو دن میں بدلتا ہے؟ وہ کون ہے؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ بادشاہ کو فقیر کون بناتا ہے اور فقیروں کو بادشاہ کون بناتا ہے؟ اگر یہ ایمان پیدا ہو جائے، بندہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ کوئی بحران آ جائے، کوئی تکلیف زندگی میں آ جائے۔ اب دیکھیے کہ کہاں یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، غلام بنایا گیا۔ رب تعالیٰ نے جب عزت دی تو رب کی غیرت نے، دیکھیے تو صحیح، کہا کہ تم میرے یوسف کو غلام بناتے ہو، آؤ اب تم اور تمہاری ساری نسلیں میرے یوسف کے غلام ہیں، سارے غلام۔ یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو اس طرح دیتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اور پھر کریموں کا کرم دیکھیے، جب خشک سالی ختم ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے سب لوگوں کو آزاد بھی کیا، ان کے املاک، ان کا مال و متاع سب ان کو واپس لوٹا دیا۔ یہ کریموں کا کرم ہوتا ہے، یہ اعلیٰ ظرف کا کردار ہوتا ہے۔ سب واپس لوٹا دیا، تم سب آزاد ہو، سب کو آزاد کر دیا۔
ان کا مال اسباب سب واپس لوٹا.